ہم نے پڑھا تھا کہ 4 چیزیں ہیں جو اسم کے متعلق مکمل معلومات دے دیتی ہیں: جنس، عدد، وسعت اور اعرابی حالت۔ پہلی 3 تو ہم پڑھ چکے ہیں اور اب ہم چوتھی پڑھیں گے۔ تو اعرابی حالت کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں پہلے حرکت کے بارے میں پڑھنا ہوگا، اور حرکت کے بارے میں ہم نے پہلے سبق میں پڑھا تھا کہ حرکت زبر زیر پیش کو کہتے ہیں، اور جب یہ حروف الہجا پر آ جاتی ہیں تو ان کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، یہ حرکت کا کام ہوتا ہے۔ یہ حرکت کے بغیر یہ نہیں پتہ چلتا کہ کس طرح کسی حرف کو ادا کرنا ہے۔ تو اب حرکت کو، زبر زیر اور پیش کو ہم لوگ حروف پر 2 کر کے بھی لے کے آ جاتے ہیں۔ تو جب ہم اس کو یعنی 2 کر کے لے کے آتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش۔ تو اگر اس حساب سے حرکت کی جو ہے 6 اقسام ہو گئی، یعنی کہ زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش۔ تو ہم نے ان کے نام بھی پڑھے تھے کہ زبر کو عربی میں فتحتن کہتے ہیں، اور زیر کو عربی میں کسرتن کہتے ہیں، اور پیش کو عربی میں دمتن کہتے ہیں۔ اب وہ حروف جن پر کہ زبر آ جائے، ان پر جب زبر آ جاتی ہے تو ان کو مفتوحن کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ فتحہ سے ہی آپ مفتوح دیکھیں، یعنی کہ زبر کو ہم فتحہ کہہ رہے ہیں، لیکن جس حرف پر زبر آئے گی اس کو پھر ہم مفتوحن کہیں گے۔ اسی طرح اگر کسی حرف پر زیر آئے گی تو ہم اس کو مکسورن کہیں گے، اور کسی حرف پر پیش یعنی دمہ آ جائے گی تو پھر ہم اس کو مدمومن کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو 2 زبر ہے، 2 زبر کو فتحہ تانی کہتے ہیں، 2 زیر کو کسرہ تانی کہتے ہیں، اور 2 پیش کو دمہ تانی کہتے ہیں۔ زبر زیر اور پیش کے نام تو پہلے بھی پڑھے تھے، لیکن 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کے نام پہلے میں نے اسی لیے نہیں بتایا کہ اس وقت آپ نے واحد تثنیہ جمع نہیں پڑھا ہوا تھا، تو اگر بتاتی تو بس ایک رٹے کے طور پر یاد کر لینے تھے، لیکن آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا صحیح سے کہ کس طرح سے ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ واحد مذکر سے یا واحد مؤنث سے تثنیہ بناتے ہیں تو وہ کس طرح سے بناتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آنی آپ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب فتحتن سے اگر آپ فتحتن سے تثنیہ بنائیں تو وہ کیا بنے گا؟ فتحتانی۔ کسرتن سے بنے گا کسرتانی، دمتن سے بنے گا دمتانی۔ تو اس طرح سے آپ کو صرف نام مختلف یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف ایک ایک نام آپ کو یاد ہے تو آپ کو آرام سے، اگر بھول بھی جاتا ہے تو آپ کو اگر تثنیہ بنانے کا طریقہ پتہ ہے تو آپ آرام سے بنا سکیں گی۔ تو اب جو یہ ڈبل حرکت ہوتی ہے اس کو ہم آپ کو پتہ ہے کہ تنوین کہتے ہیں۔ تو جس حرف پر ڈبل حرکت آ جائے پھر اس کو منون کہا جاتا ہے۔ یہ الفاظ منون کا کم یوز ہوتا ہے، لیکن مفتوحن، مکسورن، مدمومن یہ اب کافی آگے استعمال بھی ہو سکتے ہیں اور ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے بھی اگر بکس وغیرہ دیکھیں تو کافی استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ہوگی حرکت کی بات، کہ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ حرکت کیا ہے، حرکت کا مقصد کیا ہے، اور حرکت کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم اعراب پہ آتے ہیں، اب ہم سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم اردو میں کیا دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی لفظ ہے اس کے اوپر زبر زیر پیش ڈالی ہوئی ہے، ہم اسی کو اعراب بھی کہتے ہیں اور اسی کو حرکت بھی کہتے ہیں، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں اعراب اور چیز ہے اور حرکت اور چیز ہے، ہوتا ہے ان کا تعلق زبر زیر پیش سے ہی ہے، لیکن ان کی صورتیں مختلف ہیں کہ کس وقت وہ زبر زیر پیش اعراب کہلائے گی اور کس وقت وہ حرکت کہلائے گی۔